السلام علیکم ناظرین، بر صغیر میں کبھی لٹریسی ریٹ 90% کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ کوئی بھی بچہ پڑھے بغیر رہے یہ ممکن نہ تھا، مگر انگریز نے شب خون مارا تو صورتحال یہ بنا دی کہ ایک ہی دن میں سرکاری زبان انگریزی قرار دے کر عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے علماء کو جاہل قرار دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان زبانوں میں موجود علوم و فنون کا خزانہ ناپید ہوتا چلا گیا۔ اس زبان کے عالم جاہل شمار کیے جانے لگے۔ مدارس جو کبھی بر صغیر کے لٹریسی ریٹ کے ضامن تھے، انہیں ان کے اوقاف سے محروم کر کے پیسے کا محتاج بنا دیا گیا۔ وسائل لوٹ لیے گئے۔ یوں مدارس دینیہ پر ایک زوال کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ مدارس نے سروائیو کیا۔ کئی ایسے اچھے مدارس سامنے آئے کہ جنہوں نے یونیورسٹیوں کو کمپیٹ کیا۔ ابھی حال ہی میں جامعۃ الرشید کراچی کو یونیورسٹی کا چارٹر دے دیا گیا ہے۔ اس ادارے کے طلباء و طالبات کی علوم اسلامیہ کی ڈگریاں تسلیم ہوں گی، اور اس طرح مدرسے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی ڈگریوں کے حصول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس سے انہیں وقت اور بھاری سرمایے کی بچت ہوگی۔ یہ کسی مدرسے کو چارٹر ملنے کی شاید پہلی مثال ہے۔ اس سے پہلے تحریک منہاج القرآن نے یونیورسٹی چارٹر لیا تھا، تاہم وہ ایک جنرل یونیورسٹی ہے۔ اس روایت سے دیگر بڑے مدارس کو بھی مستفید ہونا چاہیے تاکہ ان سے منسلک طلباء و طالبات بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ کراچی میں قائم ملک کا ممتاز دینی ادارہ جامعۃ الرشید یونیورسٹی کی منظوری حاصل کرنے والا پاکستان کا پہلا دینی مدرسہ بن گیا۔ سندھ اسمبلی سے جامعۃ الرشید کے قائم کردہ اپنی نوعیت کے منفرد تعلیمی ادارے الغزالی کے یونیورسٹی چارٹر کی منظوری کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے الغزالی یونیورسٹی کے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سرکاری سطح پر الغزالی یونیورسٹی کی باضابطہ توثیق کے بعد نہ صرف دینی مدارس کے طلباء بلکہ ملکی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی الغزالی یونیورسٹی میں دینی ماحول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ الغزالی یونیورسٹی کے قیام سے دینی مدارس کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ امید ہے کہ اس یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوگا۔ جامعۃ الغزالی کے پہلے وائس چانسلر مفتی عبدالرحیم ہوں گے۔ الغزالی یونیورسٹی کے سلسلے میں اہم پیش رفت رواں سال 1 مارچ کو ہوئی تھی، جب چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیویشن کمیٹی نے جامعۃ الغزالی کے تفصیلی دورے کے بعد اپنی رپورٹ سندھ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کو پیش کی اور جامعہ کے قیام کی سفارش کی۔ ابتدائی طور پر الغزالی یونیورسٹی 4 کلیہ جات فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، فیکلٹی آف ایجوکیشن اور فیکلٹی آف لا کے تحت BBA، MBA، B.Ed، M.Ed اور LLB کی تعلیم دینے کی مجاز ہوگی۔ الغزالی یونیورسٹی میں کئی PhDs کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جبکہ لائبریری میں 4000 سے زائد کتب بھی رکھی گئی ہیں، جبکہ شعبہ جاتی سطح پر سیمینار لائبریری اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ مدارس کو آگے آنا چاہیے اور بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر کے بتا دینا چاہیے کہ اربوں روپے کے حکومتی فنڈ سے بہتر یہ یونیورسٹیاں ہیں جو اللہ اور رسول کے نام پر قائم ہوئیں اور یہ بین الاقوامی سطح پر اپنا نام روشن کریں گی۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ اسلام کے علم کو اونچا رکھنے والے یہ ادارے ہی اسے آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔